یہ کوئی مشکوک نہیں ہے، یہ ایسے ہی الیکشن ہے جیسے دوسری پارٹیوں نے کرائے ہیں۔ ان کی پارٹیز کے بھی میرے پاس ریکارڈ موجود ہیں، ان کے بھی اسی طرح کے ہوئے ہیں، سارے آفیسرز آن اپوز، پی ایم ایل این کے، پارٹی کے، جے یو آئی کے اور سب۔ تو ان کو یہاں کیا اعتراض ہے اگر آن اپوز ہو گئے ہیں؟ تو سر یہ جو لطیف کھوسہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے اناؤنس ہی نہیں کیا، کسی کا نام نہیں دیا۔ لطیف کھوسے کو کوئی یہ اختیار نہیں ہے، نہ وہ اسپوکس پرسن ہے پارٹی کا، اس لیے انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا اس کا کوئی لاسٹ میں بتا دیجیے گا، اس بحران سے پی ٹی آئی کو آپ نکال لیں گے؟ آگے بھی آپ چیئرمین، سابق چیئرمین تحریک انصاف کے لیے ریلیف کا باعث ہی بنتے رہے ہیں ماضی میں، تو یہ ایک پی ٹی آئی کا امتحان ہے اور آپ کے کندھوں پر بوجھ بھی ہے بہت بڑا۔ دیکھیے وہ تو اللہ کو پتہ ہے کیا ہونا ہے، لیکن اس وقت جتنی زیادتی، ظلم اور جبر ہو رہا ہے عمران خان پر اور پاکستان تحریک انصاف، یہ پاکستان کی تاریخ میں بھی اس کی نظیر نہیں ملتی کہ ہم تو کہتے ہیں اور دوسری پارٹیوں والے، نون لیگ والے کہتے ہیں کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا گیا 2018 میں۔ بھائی آپ کہہ سکتے ہیں جو کہنا چاہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو پلینگ فیلڈ نہیں دیا گیا تھا۔ ہمیں تو سرے سے پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا۔ آپ کے سامنے اس سے بڑی ڈسکرمنیشن، اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی کہ دوسری پارٹیوں کے انٹرا پارٹی الیکشن سارے قابل قبول ہیں، سارے ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو اس سے بڑی ڈسکرمنیشن کیا کسی پارٹی کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ عوام ڈٹ کے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اب یہ آخری حربے کے طور پر خواتین کے حوالے سے جس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، پھر ایک شادی کے حوالے سے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں وہ کہتے ہیں نا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کس طرح کی آپ گھٹیا کردار کشی کی مہم کر رہے ہیں، کس طرح آپ لوگ ایک شادی کے پاک رشتے کو، جس طرح آپ نکاح کے ایک پاک رشتے کو، آپ کو صرف ایک آدمی ٹوٹ نہیں رہا، آدمی پیچھے نہیں ہٹ رہا، وہ ڈٹ گیا ہے، عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، تو آپ میرے خیال میں اس سے زیادہ کوئی گھٹیا کردار کشی کی مہم نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ ماضی کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو شہید بی بی کے ساتھ کیا ہوا تھا، نصرت بھٹو صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا تھا، نیوڈ پکچرز ان کی ہیلی کاپٹر سے گرائی گئی تھی۔ اب ایک دفعہ پھر عمران خان پہ جب ہر طرح کا حملہ، آپ نے 200 مقدمات درج کر لیے، عمران خان نہیں جھکا، نہیں ٹوٹا، بلکہ ڈٹ گیا ہے۔ کل کے بیان کے بعد تو آپ نے دیکھ لیا، انہوں نے کہا میں مر تو سکتا ہوں، جان تو جا سکتی ہے، میں ملک سے باہر نہیں جاؤں گا، میں عوام کے ساتھ جیوں گا، عوام کے ساتھ مروں گا۔ اب یہ والی مہم بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اب اور ابھی اور بہت کچھ ہوگا۔ یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں پہ کام رک جائے گا، چونکہ وہ خان صاحب کوئی ایسی بات جو سمجھتے ہیں وہ جمہوریت کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے، اس کے خلاف نہیں جانا چاہتے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے محترمہ کی بات کی تو بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری اس طرح ان چیزوں پر خاموش ہیں، تو آج پارٹی جس حال کو پہنچی ہے تو یہی تو ان کے وجوہات ہیں کہ جب آپ نے صرف اور صرف اقتدار کی خاطر اپنے تمام اصول قربان کر دیے، شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بی بی کی قربانیاں، اور وہ شہادتوں کے بعد پورا خاندان قربان ہو گیا پاکستان پہ۔ آپ ان کے کارکنان دیکھیں، انہوں نے جیلیں کاٹی، انہوں نے کوڑے کھائے۔ جب آپ صرف اور صرف اپنے اصولوں کو سودے بازی کر لیتے ہیں، آپ صرف اقتدار کی سیاست کرتے ہیں، آپ کے پرنسپلز کوئی نہیں رہتے، یہ تو آئین کی خالق جماعت تھی۔ اس لیے آج صرف اور صرف میرا حلقہ ساؤتھ پنجاب کا ہے اور گاؤں کا علاقہ ہے۔ آپ بلیو کیجئے گا، یہ سروے جو ہو رہے ہیں نا، یہ سب ڈھونگ سروے ہیں۔ 80 سے 90% لوگ، چونکہ یہ موبائل کا دور ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ نوجوانوں کا پاکستان ہے، اور یہ اس وقت یہ عمران خان کا پاکستان ہے۔ تو بس میری بات سنیں گے، بھٹو صاحب کی ایک پاکستان کی تاریخ میں بھٹو صاحب سے پاپولر لیڈر کہتے کوئی نہیں آیا۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان سے پاپولر لیڈر پاکستان میں نہیں ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ پریس کانفرنس کریں؟ میرے اوپر اس وقت مقدمات درج ہیں، میرا گھر توڑا گیا 4 دفعہ، میرے گھروں پہ ریڈ کیے گئے۔ کل میں نے، چونکہ اب ہم نے الیکشن میں جانا ہے، کل سردار لطیف کھوسہ میرے بڑے بھائی ہیں، میرے محسن ہیں، کل میں نے پروٹیکٹیو بیل لی ہے، اور انشاءاللہ اب ہم حلقے میں جائیں گے، یہ ہمیں گرفتار کریں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم
کوئی لوہے کے انسان نہیں ہیں، ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہیں، ہم محب وطن پاکستانی ہیں۔ اگر مجھے اغوا کر لیں اور لے جائیں اور ہفتے بعد مجھے جو کچھ بنوانا چاہیں، مجھے کہ بسرات داس تو 9/11 کیتا ہے، میں کہا یس سر 9/11 میں ہی کیتا ہے، یہ بات نہیں ہے بھائی بات یہ ہے کہ سیاسی کارکنوں کے ساتھ آپ مجھے بتائیے، عثمان ڈار، صداقت عباسی، فاروق حبیب، شیخ رشید، علی نواز ابان، کیا ہوا؟ اچھا، اس کے بعد آپ نے ہر ضلع کے اندر جو لوگ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، جو ووٹر سپورٹر ہیں، آپ نے دہشت گردی کے مقدمے درج کر لیے، بندے چھوڑ کے چلے گئے، پارٹی توڑ دی، آج بھی کام پہ ٹانگ رہی ہیں، الیکشن میں جانے کی ہمت نہیں پڑ رہی۔ ووٹر نہیں ٹوٹ رہا، ووٹر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، تو یہ مشکل وقت ہے، گزر جائے گا۔ تو آپ کو ڈر ہے اٹھائے جانے کا؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی ریاست سے نہیں لڑ سکتا، میں اپنی فوج سے نہیں لڑ سکتا، لیکن میں اپنی ایجنسی سے نہیں لڑ سکتا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ عمران خان کیا کہتے ہیں کہ عمران خان سے زیادہ فوج کی پاکستان کو ضرورت ہے۔ عمران خان کہتے ہیں فوج ہی پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر سکتی ہے۔ تو میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ آپ کے ذریعے بات ہی کر رہے ہیں، 102 لوگ ملوث ہیں نا، جن کے اوپر الزام ہے کہ ان لوگوں نے 9 مئی میں آرمی تنصیبات پر حملہ کیا تھا۔ کس نے اس کی مذمت نہیں کی؟ اور میں خود ایک وکیل بھی ہوں، میں آپ کے تمام سوشل ابھی جو چینلز ان کے ذریعے مطالبہ کرتا ہوں آپ کریں کارروائی، لیکن کیا پورے ضلع کے اندر، پاکستان کے اندر ہر ضلع، تحصیل، گاؤں کے اندر لوگ آرمی تنصیبات حملوں میں موجود تھے؟ کیا میں موجود تھا؟ میں تو اس دن اپنے حلقے بہاول نگر میں موجود تھا اور میرے اوپر دہشت گردی کی FIR ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے سارا کچھ؟ عوام ڈٹ کے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اب یہ آخری حربے کے طور پر خواتین کے حوالے سے جس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، پھر ایک شادی کے حوالے سے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ کہتے ہیں نا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کس طرح کی آپ گھٹیا کردار کشی کی مہم کر رہے ہیں، کس طرح آپ لوگ ایک شادی کے پاک رشتے کو، جس طرح آپ نکاح کے ایک پاک رشتے کو، آپ کو صرف ایک آدمی ٹوٹ نہیں رہا، آدمی پیچھے نہیں ہٹ رہا، وہ ڈٹ گیا ہے، عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، تو آپ میرے خیال میں اس سے زیادہ کوئی گھٹیا کردار کشی کی مہم نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ ماضی کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو شہید بی بی کے ساتھ کیا ہوا تھا، نصرت بھٹو صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا تھا، نیوڈ پکچرز ان کی ہیلی کاپٹر سے گرائی گئی تھی۔ اب ایک دفعہ پھر عمران خان پہ جب ہر طرح کا حملہ، آپ نے 200 مقدمات درج کر لیے، عمران خان نہیں جھکا، نہیں ٹوٹا، بلکہ ڈٹ گیا ہے۔ کل کے بیان کے بعد تو آپ نے دیکھ لیا، انہوں نے کہا میں مر تو سکتا ہوں، جان تو جا سکتی ہے، میں ملک سے باہر نہیں جاؤں گا، میں عوام کے ساتھ جیوں گا، عوام کے ساتھ مروں گا۔ اب یہ والی مہم بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اب اور ابھی اور بہت کچھ ہوگا، یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں پہ کام رک جائے گا، چونکہ وہ خان صاحب کوئی ایسی بات جو سمجھتے ہیں وہ جمہوریت کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے، اس کے خلاف نہیں جانا چاہتے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے محترمہ کی بات کی تو بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری اس طرح ان چیزوں پر خاموش ہیں، تو آج پارٹی جس حال کو پہنچی ہے تو یہی تو ان کے وجوہات ہیں کہ جب آپ نے صرف اور صرف اقتدار کی خاطر اپنے تمام اصول قربان کر دیے، شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بی بی کی قربانیاں اور وہ شہادتوں کے بعد پورا خاندان قربان ہو گیا پاکستان پہ۔ آپ ان کے کارکنان دیکھیں، انہوں نے جیلیں کاٹی، انہوں نے کوڑے کھائے۔ جب آپ صرف اور صرف اپنے اصولوں کو سودے بازی کر لیتے ہیں، آپ صرف اقتدار کی سیاست کرتے ہیں، آپ کے پرنسپلز کوئی نہیں رہتے، یہ تو آئین کی خالق جماعت تھی۔ اس لیے آج صرف اور صرف میرا حلقہ ساؤتھ پنجاب کا ہے اور گاؤں کا علاقہ ہے۔ آپ بلیو کیجئے گا، یہ سروے جو ہو رہے ہیں نا، یہ سب ڈھونگ سروے ہیں۔ 80 سے 90% لوگ، چونکہ یہ موبائل کا دور ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ نوجوانوں کا پاکستان ہے، اور یہ اس وقت یہ عمران خان کا پاکستان ہے۔ تو بس میری بات سنیے، بھٹو صاحب کی ایک پاکستان کی تاریخ میں بھٹو صاحب سے پاپولر لیڈر کہتے کوئی نہیں آیا۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان سے پاپولر لیڈر پاکستان میں نہیں ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ پریس کانفرنس کریں؟ میرے اوپر اس وقت مقدمات درج ہیں، میرا گھر توڑا گیا 4 دفعہ، میرے گھروں پہ ریڈ کیے گئے۔ کل میں نے، چونکہ اب ہم نے الیکشن میں جانا ہے، کل سردار لطیف کھوسا میرے بڑے بھائی ہیں، میرے محسن ہیں، کل میں نے پروٹیکٹیو بیل لی ہے، اور انشاءاللہ
اب ہم حلقے میں جائیں گے, یہ ہمیں گرفتار کریں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کوئی لوہے کے انسان نہیں ہیں, ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہیں, ہم محب وطن پاکستانی ہیں. اگر مجھے اغوا کر لیں اور لے جائیں اور ہفتے بعد مجھے جو کچھ بنوانا چاہے, مجھے کہ بسرات داس تو 9/11 کیتا ہے, میں کہا یس سر 9/11 میں ہی کیتا ہے. یہ بات نہیں ہے بھائی بات یہ ہے کہ سیاسی کارکنوں کے ساتھ آپ مجھے بتائیے, عثمان ڈار, صداقت عباسی, فاروق حبیب, شیخ رشید, علی نواز ابان, کیا ہوا؟ اچھا اس کے بعد آپ نے ہر ضلع کے اندر جو لوگ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, جو ووٹر سپورٹر ہیں, آپ نے دہشت گردی کے مقدمے درج کر لیے, بندے چھوڑ کے چلے گئے, پارٹی توڑ دی, آج بھی ٹانگیں کام پہ ٹانگ رہی ہیں, الیکشن میں جانے کی ہمت نہیں پڑ رہی. ووٹر نہیں ٹوٹ رہا, ووٹر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. تو یہ مشکل وقت گزر جائے گا. تو آپ کو ڈر ہے اٹھائے جانے کا؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی ریاست سے نہیں لڑ سکتا, میں اپنی فوج سے نہیں لڑ سکتا, لیکن میں اپنی ایجنسی سے نہیں لڑ سکتا. میں پھر کہتا ہوں کہ عمران خان کیا کہتے ہیں کہ عمران خان سے زیادہ فوج کی پاکستان کو ضرورت ہے. عمران خان کہتے ہیں فوج ہی پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر سکتی ہے. تو میرے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ آپ کے ذریعے بات ہی کر رہے ہیں, 102 لوگ ملوث ہیں نا, جن کے اوپر الزام ہے کہ ان لوگوں نے 9 مئی میں آرمی تنصیبات پر حملہ کیا تھا. کس نے اس کی مذمت نہیں کی؟ اور میں خود ایک وکیل بھی ہوں, میں آپ کے تمام سوشل ابھی جو چینلز ان کے ذریعے مطالبہ کرتا ہوں آپ کریں کارروائی. لیکن کیا پورے ضلع کے اندر, پاکستان کے اندر ہر ضلع, تحصیل, گاؤں کے اندر لوگ آرمی تنصیبات حملوں پہ موجود تھے؟ کیا میں موجود تھا؟ میں تو اس دن اپنے حلقے بہاول نگر میں موجود تھا اور میرے اوپر دہشت گردی کی FIR ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے سارا کچھ؟